موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم دوستوں، ہم سندھ کے رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے دوستوں۔ آج پٹارو ٹول پلازا پر ایک پولیس والے نے اپنی مہمان نوازی دکھا دی۔ کار میں موجود والدہ اور بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ میں کراچی سے صبح 5 بجے نکلا اور تقریباً 6:30 پر پٹارو ٹول پلازا پہنچا۔ ٹول دینے کے بعد وہاں پولیس کا کیبن ہے، وہاں سے ایک پولیس والا نکلا اور رکنے کا اشارہ کیا۔ میری غلطی تھی، میں رک گیا۔ سب سے پہلے اس نے کار کے پیپر مانگے۔ کار میرے نام پر تھی، میں نے پیپر دکھا دیے۔ اس کے بعد بھائی صاحب نے کہا کارڈ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی کارڈ ابھی تک آیا نہیں۔ ایکسائز کا سب کو پتہ ہے آج کل کے کارڈ اور پلیٹ کتنے ٹائم میں دیتے ہیں۔ پھر بھائی صاحب نے انشورنس مانگی، میں نے وہ بھی دکھا دی۔ جب کچھ نہ نظر آیا جناب نے کہا کہ CPLC سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی کار میرے نام پر ہے، لائسنس میرے پاس ہے، میں ہر مہینے لاہور سے کراچی سفر کرتا ہوں، آج تک ایسی کوئی بھی چیز نہیں مانگی کسی نے، اگر یہ سفری ضرورت ہے میں بنوا لوں گا۔ جب صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ کاغذ میرے پاس نہیں تو ایک دم سے وقت بدل گیا، حالت بدل گئے۔ ان کے ساتھ سول کپڑوں میں ایک بندہ تھا، اس کو کہا چل بھائی چلان بک لا، چلان ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلان کر دیں، تو مجھے کہنے لگے کہ پیپر ہم رکھیں گے، تم چلان بینک میں جمع کرواؤ، پھر آ کر پیپر لے لینا۔ میں نے درخواست کی کہ بھائی میرے ساتھ میری والدہ ہے، بچے ہیں، صبح 6 بجے کہاں جاؤں گا چلان جمع کرانے؟ تو ان کا جواب سن کر ایک دم حیرت ہوئی۔ میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں جو زراعت میں کام کرتی ہے، سندھ بلوچستان میں لینڈ لارڈ سے لے کر ہاری تک لوگوں سے ملنا رہتا ہے، انتہائی خوش اخلاق لوگ ہیں۔ موصوف نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی، تیری کار بھی بند کروں گا، تو پیپر پر سائن کر۔ میری والدہ نے جب محسوس کیا کہ میں کافی دیر سے واپس نہیں آیا تو وہ مجھے دیکھنے نیچے اتری تو ایک دم ان کی طرف منہ کر کے زور زور سے بولنا اسٹارٹ کر دیا۔ سول کپڑوں میں جو بندہ تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے جو جو کاغذ مانگا میں نے دے دیا، جو کاغذ نہیں ہے اس کا چلان آپ کاٹ رہے ہو، میں نے اس پر بھی آپ سے بحث نہیں کی، وہ الگ بات ہے کہ آپ کا حق ہے یا نہیں۔ میں لاہور کے لیے نکلا ہوں، لمبا سفر ہے، بچے ساتھ ہیں، یہ بچوں کی ایسی کی تیسی کرنے کا کہہ رہے ہیں، والدہ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ چلان کاٹ لو، پیسے مجھ سے ادھر لے لو، میرا وقت بچ جائے گا۔ مجھے کمرے میں لے جا کر 2000 لے کر کہا کہ چلان ہم جمع کرا دیں گے، تم جاؤ۔ میں نے کہا کہ چلان کی رسید تو دے دو، رسید بک سندھی میں تھی، مجھے پڑھنا بھی نہیں آیا۔ تو جیسے ہی میں نے چلان کی رسید مانگی، ایک دم سے وردی والا بھائی دوبارہ سے گرم ہو کر آیا کہ لگتا ہے تجھے تھانے جانا ہے۔ میری امی نے مجھے آواز دی کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ بہت مشکل سے میں کار میں پہنچا، اندر بیٹھ کر میں نے سب سے پہلے پولیس ہیلپ لائن پر کال ملائی، لیکن 10 بار رنگ گئی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ جب موصوف نے مجھے کال ملاتے ہوئے دیکھا، کار کا دروازہ کھولا، میرا فون چھین لیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ CPLC کا پیپر نہ ہونے کا اتنا غصہ کہ پہلے مجھ سے بدتمیزی، میرے بچوں کو دھمکی، میری والدہ سے بدتمیزی۔ خیر میں نے کہا بھائی گھر سے فون آ رہا تھا پوچھنے کے لیے کہ کہاں پہنچے۔ بہت مشکل سے فون دیا اور وہاں سے نکلا، آگے موٹر وے والے کھڑے تھے، ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ کل رات بھی 2 کار والوں کی شکایت کی ہے، آپ 130 پر کال کر کے کمپلین کر دیں۔ میں نے کمپلین کر دی۔
اب مورو پہنچا تو آفس سے کال آ گئی کہ آپ قریب ہیں تو واپس آ جائیں۔ میں نے کہا سر میں اب بہت دور پہنچ گیا۔ پولیس ویب سائٹ سے ایس ایس پی جامشورو کے آفس کا نمبر ملا آیا۔ اس پر کال کی کسی بندے نے ایک نمبر دیا کہ یہ ایس ایس پی صاحب کا نمبر ہے، اس پر میسج کر دیں۔ ساری کہانی ان کو اس امید سے واٹس ایپ کر دی کہ شاید کوئی ایکشن ہو جائے۔ ہمیشہ افسوس رہے گا۔ 15 سال سے سندھ کے سفر میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک پیپر جس کا علم نہ تھا، اس کی وجہ سے اس طرح برتاؤ کیا جیسے میرے پاس سے ایٹم بم نکلا ہو۔ جو لوگ اس ایریا کے رہنے والے ہیں وہ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گے۔ وہاں کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ